تمام انسانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر برہنہ ہو کر پبلک میں آ جائے تو اس کو احساس شرم ہوگا. اب اس شرم کو کے احساس کو کور کرنے کے لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم صرف اپنے پرائیویٹ پارٹ چھپا لیں اتنا کافی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پرائیویٹ پارٹ سے زیادہ اپنی باڈی کو چھپا لیں, سر اور چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا کافی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس شرم کے احساس کو ختم کرنے کے لیے اور معاشرے میں حیا پھیلانے کے لیے صرف اپنے جسم کو نہیں بلکہ اپنے بالوں کو بھی چھپائیں, یہ ضروری ہے. تو شرم کے احساس کو ختم کرنے کے لیے کپڑے پہننے پر ساری دنیا متفق ہے, اختلاف اس میں ہے کہ کتنے پہننے. نوید صاحب, غامدی صاحب کا اسلام پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر انجن کی لائٹ جلی, آپ کو کیا لگا؟ انجن کی لائٹ جب جلتی ہے نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار انجن میں کچھ گڑبڑ ہے, اس کی لائٹ جلی ہے نا, جس میں انجن بنا ہوا آتا ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک, اب آپ غامدی صاحب سے پوچھیں, اگر غامدی صاحب میکینک ہو تو آپ غامدی صاحب سے پوچھیں, یا کوئی میکینک غامدی ہو اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ انجن کی لائٹ ہے, اس کا کیا کرنا ہے, انجن خراب ہو گیا. وہ ایک ٹیپ لے گا اور انجن کی لائٹ کے اوپر لگا دے گا. اب آپ سے کہے گا دیکھو اب لائٹ میں نظر آ رہی ہے, نہیں نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہو گیا انجن. تو یہ ہمارے لاسٹ کالر ہیں آج کے. جی بھائی, السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور گزشتہ عید مبارک آپ کو. عید مبارک. اچھا مفتی صاحب, یہ غامدی صاحب جو ہیں یہ اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو اب وہ سیریز کر رہے ہیں الہات کے متعلق, تو انہوں نے ایک یہ مسئلہ پیش کیا ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہے, کیونکہ یہ لا اکراہ فی الدین والی آیت اور ایک انسانیت کا قتل تمام انسانیت کا قتل کے برابر ہے. اور تیسری بات جو انہوں نے آخر میں کی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہار پہنائیں, اور اس کے جو پچھلے لوگ ہیں وہ بھی ہم سے اظہار یکجہتی کریں, نہ کہ اس کو قتل کر دیں. تو اس بارے میں اب آپ کی رائے لینا چاہوں گا, کیونکہ وہ ایک سیریز انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اس کے متعلق, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے اس کا جو متن ہے وہ اس حدیث کے متعلق مطابقت نہیں رکھتا. اچھا نوید صاحب, میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ جو بات آپ نے کہی ہے غامدی صاحب کے تعلق سے, خود آپ اس سے متفق ہیں؟ بالکل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے داماد نے ایک اور بات کہی ہے بھی حال فی الحال میں, اچھا ہے کہ وہ ریکارڈ پر آ جائے. اور وہ بات یہ کہی ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ انصاف پسند رحم دلی کا معاملہ اگر کوئی ملک کرتا ہے تو وہ امریکہ ہے. امریکہ ہے, جی میں نے دیکھا ہے وہ. جی, تو اب اگر آپ ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ رکھیں, یعنی وہ ملک کے جس کی حکومت نے گزشتہ 20 سالوں میں ہی کیا سے کیا کیا وہ ہمارے سامنے ہے نا, ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری ایسا نہیں ہے کہ ہم پچھلی صدی کی بات کر رہے ہیں جب ہماری پیدائش سے پہلے, تو یہ سب تو ہماری زندگی میں ہوا ہے. وہ اگر وہاں سب سے زیادہ رحم دلی اور انصاف ہے, جبکہ امریکن جو جوڈیشری سسٹم ہے میں اس کو بہت قریب سے اس معنی اگر جانتا ہوں کہ میں ایز اے جیورر امریکہ کی ایک کورٹ میں سرو کر چکا ہوں, تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر جو سسٹم ہے جوڈیشری کا وہ کتنا بروکن ڈاؤن ہے. لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی اسائڈ رکھیں. جو جیو پولیٹیکل معاملات ہیں اس میں امریکہ کی کیا اسٹینڈنگ ہے یہ سب کو پتا ہے. تو اگر غامدی صاحب کی منطق ہی الٹی ہے تو پھر ہم اس معاملے میں بھی الٹی ہی ہے. اب مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو پوری انسانیت کو قتل کیا, تو غامدی صاحب سے کہیں پھر جو آیت قصاص ہے اس کو بھی قرآن سے ڈیلیٹ کر دیں, چونکہ اس میں قصاص میں بھی تو ایک انسان کو قتل کیا جاتا ہے نا. لیکن وہاں آپ یہ کہیں گے کہ نہیں, وہ چونکہ سزا ہے, سزا کے طور پر قتل کیا جا سکتا ہے, تو پھر یہ بھی سزا ہے. اگر وہاں سزا کے طور پر قتل کرنے کو آپ درست سمجھتے ہیں تو یہاں ارتداد کی سزا پر قتل کرنے کو آپ غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک عام آدمی چلتا پھرتا خود سے سزا نافذ نہیں کر سکتا, وہ چاہے قصاص کی ہو, ہاتھ کاٹنے کی ہو, کوئی سا بھی, وہ یہ کام حکومت کا ہے. ایسے ہی ارتداد کی سزا بھی کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا, خاص آدمی بھی نہیں دے سکتا. یعنی یہ کام حکومت ہی کرے گی. حکومت کرے گی تو ہوگا, نہیں کرے گی تو نہیں ہوگا. اور اس کا ایک باقاعدہ ڈیو پروسیس ہے کہ وہ عدالت میں کیس چلے گا, کیس ثابت ہوگا, گواہیاں ہوں گی, پورا ایک, اور یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا, ایک لمبا پروسیس ہے. تب جا کر جرم ثابت ہو گیا تب یہ ہوتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ارتداد صرف کافر ہونے کے اوپر, آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی دل میں اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا, کیا دنیا کی کوئی طاقت یہ پہچان سکتی ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا کافر؟ نہیں پہچان سکتی. وہ اس کو پہچانا اس وقت جائے گا جب وہ گستاخیوں پر آئے گا. تو اس کی جو, اور یہ گستاخی جو ہے ایک مسلم معاشرے کے اندر جہاں اسلامی نظام ہے, یہ بغاوت ہے. تو باغی کی سزا تو پھر یہی ہے.
تو امریکہ یہ میں بھی باغی کی سزا موت ہے. ہر ملک میں ہر معاشرے کے اندر باغیوں کی سزا ہے. بس آپ یہ ہے کہ ویریشن ہے, کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے, کہیں الگ الگ ہے, وہ ایک, لیکن سزا ہر جگہ ہے. اچھا وہ ان کا پر آگے دیکھیں جی ان کے نوید صاحب, غامدی صاحب کا اسلام پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر انجن کی لائٹ جلی, آپ کو کیا لگا؟ انجن کی لائٹ جب جلتی ہے نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار انجن میں کچھ گڑبڑ ہے, اس کی لائٹ جلی ہے نا, جس میں انجن بنا ہوا آتا ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک, اب آپ غامدی صاحب سے پوچھیں, اگر غامدی صاحب میکینک ہو تو آپ غامدی صاحب سے پوچھیں, یا کوئی میکینک غامدی ہو اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ انجن کی لائٹ ہے, اس کا کیا کرنا ہے, انجن خراب ہو گیا. وہ ایک ٹیپ لے گا اور انجن کی لائٹ کے اوپر لگا دے گا. اب آپ سے کہے گا دیکھو اب لائٹ تمہیں نظر آ رہی ہے, نہیں نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہو گیا انجن ٹھیک, کیونکہ اب آپ کو لائٹ نظر ہی نہیں آ رہی. تو یہ ہے ان کا اسلام. بہت زبردست بات کی کور آپ کر نے. دیتے ہیں. اچھا یہ میں جتنے مفتی صاحب ملحد ہیں, جی میں جی قسم ہے. نوید بھائی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لیٹلی میرا بہت ایکسچینج ہوا ہے حسن الیاس صاحب سے, جو غامدی صاحب کے داماد ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ بات جو ہے یہ پبلک ریکارڈ کا حصہ رہے. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے غلط ایک کیس ہے, وہ قادیانیوں کا کیس چل رہا ہے, انہوں نے اس کیس کو مکس کر دیا, کسی اور کیس کی تفصیلات بیان کر دی اور سارا. پھر میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی کہ آپ نے غلطی کی ہے, پھر بڑی جلدی ان کی طرف سے رابطہ آیا, جی ہم نے حذف کر دیا, آپ مہربانی کریں. میں نے بھی اخلاقاً ڈیلیٹ کر دی اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ان کو بھی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور غامدی صاحب کو بھی غلطی کا احساس ہو گیا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو پوری طرح سے ویڈیو کو بنا کے اپلوڈ کر دیا, اور شاید یہ امید رکھی کہ خیر ہے کوئی بات نہیں, کوئی آدمی اس چیز کو نہیں پکڑے گا. لیکن بعد میں وہ صاحب پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے 2-3 سیکولرز کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی, اور انہوں نے سیکولرز کو خوش کیا اسلام کے حوالے سے کہ الامان. میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا کہ 1.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کی. جی بالکل. میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا کہ حضرت پہلے بھی ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب کے ساتھ مل کے آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی جس میں آپ دونوں بھائیوں نے مل کے یہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اسلام مکمل ذائقہ حیات نہیں ہے. تو میں آپ سے درخواست کی تھی کہ یہی موضوع ہے, میں بھی آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں کر رہا, پوڈ کاسٹ کریں گے, آئیے پبلک میں بات کرتے ہیں اس پہ. انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں, میں اس معاملے میں آپ سے پبلک میں نہیں, میں پرائیویٹلی بات کروں گا. مجھے بڑا عجیب لگا بھائی, وہاں پہ آپ جا کے جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اسلام مکمل ذائقہ حیات نہیں ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہ ثابت بھی کراتے ہیں اپنی عقل کے مطابق, اور جو آدمی سے مختلف رائے رکھتا ہے آپ اس کے ساتھ پبلک میں بات نہیں کرتے. پھر انہوں نے یہی حرکت کی دوبارہ سے, جب یہ 2 سیکولر پوڈ کاسٹرز ہیں پاکستان میں, ان کے ساتھ آ کے پوڈ کاسٹ کی, میں نے ان کو دوبارہ دعوت دی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہاں پہ آ گئی ہوں. میں نے کہا بھائی تو ویڈیو لنک کے ذریعے بات ہو سکتی ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایشو یہی ہے کہ ہر وہ آدمی جو اسلام کے بارے میں ایسی رائے رکھتا ہے جو اسلام کے اسٹیبلشڈ اصولوں کے خلاف ہے, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. باقی لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اس پہ بات کریں, آپ لوگوں سے بات ہی نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے چیز کا مجھے جواب نہیں دیا بلکہ خاموش ہو گئے. یہ میں پوائنٹ آؤٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں, کچھ پاکستانی لوگ ہیں, وہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں, اٹ ڈزنٹ میٹر, کہ جن لوگوں نے جو یہ ایک نیا آپ کہہ رہے کہ ایک اسکیم شروع کی ہے کہ جتنے لوگ اسلام کے جو مسلمہ اصول ہیں ان سے اختلاف رکھتے ہیں وہ ان کی گڈ بکس میں ہیں, اور ان کے مقابلے میں آپ کو ہمیشہ علماء نظر آئیں گے, ان کے مقابلے میں آپ کو ہمیشہ جتنے بھی اسٹیبلش پیراڈائم اسلام کا وہ نظر آئے گا, یعنی کہ ان کے مقابلے میں, ان کی مخالفت میں, اور ان کی حمایت میں وہ سارے لوگ نظر آئیں گے جو اسلام سے جو آج سیکولر نظریات رکھتے ہیں کھل کے یا خفیہ طور پہ, ون وے اور دی ادر. ان میں سے میرے محترم ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, وہ اسی گروپ کا حصہ ہیں. اور یہ بھی میں چونکہ پبلکلی بات کر رہا ہوں اور ایک انتہائی باعزت انسان کی اسٹریم پہ بات کر رہا ہوں, تو میں اس کو ہوا میں بات میں کو نہیں کہوں گا. میں آپ کو سارے تانے بانے دے سکتا ہوں کہ حسن الیاس صاحب بات نہیں کریں گے مجھ سے. مفتی یاسر صاحب نے تیمور رحمان صاحب کو کہا کہ آپ ایک ویڈیو, آپ کو مفتی یاد ہوگا, آپ نے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ بات کیجیے, انہوں نے آپ سے بات نہیں کی, مجھ سے بات نہیں کی. کس سے بات کر رہے ہیں تیمور رحمان صاحب اور حسن الیاس صاحب بھی, دونوں انجینئر صاحب سے بات کر رہے ہیں. انجینئر صاحب جتنے بھی سیکولرز ہیں سب کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں, اسلام کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو قطعی طور پہ غلط ہیں. لیکن اس سارے معاملے میں ایکسیپشن ایک میں نکلا کہ مجھ سے انہوں نے پوڈ کاسٹ کر, لیکن پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد میرے پہ پوری کمپین سٹارٹ کر دی انہوں نے. یہ میں اگین آئی ڈونٹ مین ٹو بی نیگیٹو, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے سامنے یہ گروپ آئیڈینٹیفائڈ ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی مسلمانوں کے جو مسلمہ اصول ہیں ان پہ قیام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے, ان سے اختلاف کرتے ہیں. پیپل نیڈ ٹو میک نوٹ آف اٹ. میں نے 2 پیج کی ای میل کی ہے حسن الیاس صاحب کو, اور ان کا میرے پاس جواب بھی آیا ہے.
انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تحقیق کرتے ہیں، اور اگر ہماری تحقیق میں کوئی سکم رہ گیا ہے تو کوئی ہماری تحقیق کے اگینسٹ جواب دے۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو بلاسفیمی والی بات ابھی مفتی صاحب نے کی ہے، یہ میں نے اسپیشلی ای میل کے اندر ریٹن کی تھی، ان کے جواب کے اندر یہ لکھا ہوا آیا کہ وہ جو بلاسفیمی کرتے ہیں اگنورنس میں، وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ ان کے پیراڈائم میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتے ہیں کہ یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر زنین کا لفظ اور دوسرے لفظ جو استعمال کیے گئے ہیں تو وہ اس کو اپنی بلاسفیمی سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی ریٹن ہے۔ میں نے یہ سوال اسپیشلی کافی مدت آگے اس لیے کیا کہ مفتی صاحب اور آپ کا جواب جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر آ جائے باقاعدہ، اور باقاعدہ ان کو اس چیز کی دعوت دی جائے کہ آپ کی جو جتنی بھی تحقیقیں ہیں، کیونکہ وہ جتنے ملحد ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں غامدی صاحب کو، اور وہ آپ کو اور ہم کو کٹر کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں سر تن سے جدا، اور غامدی صاحب کو وہ ماڈرنسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریفارم جو ایک پراپر ایک لبرل قسم کا اسلام ہے وہ یہ غامدی صاحب پیش کر رہے ہیں، تو وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے جی وہ ایک ان کے مداح جو ہے ہمارے پاس بھی آئے تھے، ان سے مناظرہ بھی ہوا تھا۔ جی ہاں میں نے سنا تھا وہ۔ جی جی تو 60 ایپیسوڈ کرنے کے باوجود بھی ان کے الہاد میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب نے الہاد کے آگے بند باندھ دیا ہے، نہیں، بلکہ جو وہاں تک پہنچا تھا نا اس کو اور دھکا دے کر ادھر ڈال دیا انہوں نے کہ چل بھائی نکل۔ چونکہ اس کی وجہ یہ کہ جو ایک عام ذہن رکھنے والا آدمی ہے نا، وہ یہ کہ اگر غامدی صاحب آ جا کر اسلام میں ریفارم کر رہے ہیں تو پھر اسلام تو پھر انسانی مذہب ہو گیا نا، ریفارم ہوتا ہی وہاں پر ہے جو انسانی کام ہو۔ تو ہم کیسے اعتبار کریں اس چیز کے اوپر کہ کل کو آ کر کوئی غامدی کی انٹرپریٹیشن میں مزید ریفارم کر دے گا؟ اچھا ایک اور چیز رہ جائے گی، میں آخری جو ای میل میں چیز تھی وہ یہ کہا تھا انہوں نے کہ اگر کوئی کرسچن مسلمان ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں نوید صاحب کہ کیا پھر وہ کرسچن بھی آ کے اس کے سر تن سے جدا کر دیں اس کے متعلق؟ تو پھر تو کوئی بچے گا ہی نہیں۔ مسئلہ دیکھیں نوید صاحب یہ ہے کہ غامدی کے نزدیک اسلامی حکومت کا ہی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا جمعے کی نماز ہی نہیں ہے سر، جمعے کی نماز نہیں ہے، ایگزیکٹلی۔ تو غامدی اور ورسز ڈاکٹر اسرار صاحب ایک مشہور ڈیبیٹ ہے، اس کو دیکھیے گا، اس میں انہوں نے اسلامی گورنمنٹ کے تصور کو ہی ختم کر دیا۔ تو جب ایک اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ گفتگو ہی غلط ہے کہ کیا آپ اگر کوئی کرسچن مسلمان بن گیا تو کرسچن بھی تو ایسا کر دیں گے۔ بھائی اگر ان کے یہاں کرسچینٹی والی حکومت ہے جو کرسچن پرنسپل اور کرسچن ایتھوس کے اوپر قائم ہے، جس میں کرسچن شریعت موجود ہے اور وہ اپنی شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ان کے ملک میں کسی نے کر دیا، وہ اپنے قانون کو عمل کر رہے کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اگر دارالاسلام موجود ہے تو وہاں پر اسلام قبول کرنے والے دارالکفر میں ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ہجرت کر کے دارالاسلام آ جائیں، کیونکہ ورنہ ان کی جان محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ کام تو حکومتوں کا ہے، ان کے یہاں تو اسلامی حکومت کا ہی تصور نہیں ہے، اور ایک عام آدمی یہ کام کر نہیں سکتا۔ تو جس طریقے سے ایک مسلمان مرتد کے اوپر سزا جاری نہیں کر سکتا، تو ایک عام عیسائی بھی اس شخص کے اوپر سزا جاری نہیں کر سکتا جو عیسائیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کا مطلب میرے حساب سے مفتی صاحب غامدی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان نیٹی-گریٹیز پہ بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ایپسٹمولوجیکل ایشوز ہیں، جب تک وہ نہیں کلیئر ہوں گے تو پھر اس فائدہ کیا؟ یہی وجہ یہ جو آپ نے کہا نا ابھی کہ ان کے ہاں، نوید صاحب آپ نے کیا بولا؟ میں نے ان کو آپ کو یہ کہا کہ ان کے نزدیک تو جو ہمارا ہم تو دین کو وے آف لائف کہتے ہیں، وے آف لائف نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ تیمور کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے تیمور کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کے داماد جو ہیں وہ تیمور کے ساتھ بیٹھے اسی لیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ اسلام وے آف لائف نہیں ہے۔ جی وے آف لائف نہیں ہے، جمعے کی نماز جو ہے وہ غیر اسلامی ملک کے اندر نہیں ہو سکتی، تو بھائی اسلامی وہ جو حکومت ہے وہ تو پاکستان میں بھی نہیں ہے، تو پوری دنیا میں ختم کر دیں میرا خیال میں، سوائے سعودی عرب کے۔ تو بہرحال یہ سوالوں کا جواب دینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ آ جائیں اور یہ بھی تمام چیزیں ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اگر زنا عام ہو جائے گا، امریکہ میں 1960 سے سیکشول ریولوشن آیا، زنا عام ہو گیا، صرف امریکہ کا ڈیٹا بتا رہا ہوں۔ ابورشن 1973 سے 2022 تک مور دین 62 ملین بیبیز ہیو بین ابورٹڈ ان دی یو ایس۔ بچے بغیر شادی کے پیدا ہوں گے۔ 30% وائٹ اور 70% بلیکس کمیونٹی کے اندر یہ بچے بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، ان کا باپ کسی کو نہیں پتا ہوتا کون ہے، ماں ان بچوں کو پالتی ہے۔ السلام علیکم۔ جی بوائے بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی سر، میں سیدھی سیدھی بات کروں گا. مجھے کچھ سوالات ہیں، جیسے پردہ نہ کرنا، زنا کرنا، بے حیائی کرنا کیوں غلط ہے لاجیکلی، بنا دینی باتوں کے سمجھائے ذرا. پردہ نہ کرنا، بے حیائی کرنا اور زنا کرنا کیوں غلط ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور اس میں قرآن کی آیت آپ کو نہیں چاہیے؟ جی نہیں، دینی باتیں نہیں چاہیے. اچھا، آپ کا ویسے بلیف کیا ہے؟ آپ کا بلیف کیا ہے؟ جی میں مسلم ہوں. جی ٹھیک ہے. بس مجھے فرق کرنا ہے، مطلب کس ترازو میں تول کے ہم اسلام کو مانیں، اب الگ آئیڈیالوجی کو مانیں، اس لیے مطلب جی کیسے فرق کریں. ایک منٹ ذرا ہولڈ کریں، میں ذرا چارجنگ پہ لگا دوں یہ. جی. اچھا جی، تو پردہ کرنا یا حیا، اس پر بات کر لیتے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو کوئکلی ایک چیز دکھا دیتا ہوں، اور یہ بڑا یہ اتفاق ہے کہ میں نے اس کو کل ہی پڑھایا ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہے. اس میں جو ہے کوئی میں قرآن کی آیت نہیں پیش کروں گا. جسٹ اے سیکنڈ. یہ میری اسکرین جی آ گئی. اچھا دیکھیں، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ایک اسٹڈی کی گئی ہے، اور یہ shape.com پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اسٹڈی فرام UCLA found markers of inflammation and levels of the stress hormones cortisol both spike almost immediately among people who feel a sense of shame. ٹھیک ہے، آپ انگلش سمجھتے ہیں؟ جی جی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شرم کا احساس ہے، یہ اس کے پیچھے ایک بایولوجیکل ریزن ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ بایولوجیکل ریزن ہے. تمام انسانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر برہنہ ہو کر پبلک میں آ جائے تو اس کو احساس سے شرم ہوگا. اب اس شرم کے احساس کو کور کرنے کے لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم صرف اپنے پرائیویٹ پارٹ چھپا لیں، اتنا کافی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پرائیویٹ پارٹ سے زیادہ اپنی باڈی کو چھپا لیں، سر اور چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس شرم کے احساس کو ختم کرنے کے لیے اور معاشرے میں حیا پھیلانے کے لیے صرف اپنے جسم کو نہیں بلکہ اپنے بالوں کو بھی چھپائیں، یہ ضروری ہے. تو شرم کے احساس کو ختم کرنے کے لیے کپڑے پہننے پر ساری دنیا متفق ہے، اختلاف اس میں ہے کہ کتنے پہننے ہیں. ٹھیک، یہ تو ہو گیا حیا کا مسئلہ. اچھا، اب آ جائیں زنا کے اوپر. تو بھائی زنا جو ہے اگر معاشرے میں عام ہو جائے تو کیا ہوگا؟ زنا کے عام ہونے سے سب سے پہلے نمبر 1 ابورشن بڑھے گا. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ابورشن کی وجہ سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بلکہ اچھا ہے کہ آپ کے سامنے ڈیٹا آ ہی جائے، آج اس پر بھی بات ہو ہی جائے، اچھی بات ہے. یہ بھی ہمارے کچھ طلبہ موجود ہیں، وہ اس کی گواہی دیں گے انشاءاللہ کہ اس پر جو ہے بڑا تفصیل سے ہم نے ابھی گفتگو کی ہے. تو یہ دیکھیں بھائی، اگر زنا عام ہو جائے گا، امریکہ میں 1960 سے سیکشول ریولوشن آیا، زنا عام ہو گیا. صرف امریکہ کا ڈیٹا بتا رہا ہوں. ابورشن 1973 سے 2022 تک more than 62 million babies have been aborted in the US. 62 ملین بچوں کو گرایا گیا ہے 1973 سے لے کر 2022 تک. ٹھیک، اگر زنا عام ہو جائے گا تو بچے بغیر شادی کے پیدا ہوں گے. 30% وائٹ اور 70% بلیکس کمیونٹی کے اندر یہ بچے بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے، ان کا باپ کسی کو نہیں پتا ہوتا کون ہے، ماں ان بچوں کو پالتی ہے، اور ماں کو جو ہے وہ جاب بھی کرنی ہے، ملازمت بھی کرنی ہے. اسکول ڈراپ آؤٹ بڑھ جاتا ہے، پاورٹی بڑھ جاتی ہے، کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر زنا بڑھ جائے تو پورنوگرافی انڈسٹری بڑھ جاتی ہے، اور پورنوگرافی انڈسٹری اگر بڑھ جائے تو سیکشول وائلنس معاشرے کے اندر بڑھ جاتا ہے. یہ ایک سائیکالوجسٹ ہے میری این لنڈن، اس کی باقاعدہ یہ josh.org pornography and crime، یہ پورا اس کا میں نے لنک دیا ہوا ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جتنے بھی سیکشول وائلنس ہیں اس میں پورنوگرافی کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہے. تو یہ وجہ ہے، اس لیے اسلام نے زنا کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے.